بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کئی لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد حضرات گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ حالات میں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا مشکل ہے، نہیں بیٹھنے دے رہے، سختی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ پھر گھر ہی میں اعتکاف کر لیا جائے۔ یہ سوال آ رہا ہے مرد حضرات کی طرف سے، تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا، کسی جگہ ٹھہرنے کو لغتاً اعتکاف بولتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں، قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اعتکاف بولتے ہیں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا، مرد حضرات کا خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنا۔ حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب الشفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے ٹھہرنا، یہ ہے اعتکاف۔ اور اللہ کا گھر کیا ہے؟ مسجد۔ تو مسجد میں اللہ کے لیے ٹھہرنا، تو حضرت فرماتے تھے جب اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے ٹھہر گئے تو گویا اللہ کے مہمان بن گئے۔ جب مہمان بن گئے تو اعتکاف سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس معتکف کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ مہمان کا اکرام کرو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا جب ہم اللہ کے مہمان بنیں گے، اللہ کے گھر میں ٹھہر جائیں گے، اللہ ہمارا اکرام نہیں کریں گے؟ اور اکرام عبادات اور دعائیں قبول کر کے ہوتا ہے یا رد کر کے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے قبول کر کے ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے معتکف کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اس کی کوئی عبادت، کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ اور معتکف چاہے سو رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، کوئی ضرورت کی باتیں کر رہا ہو، جو بھی معاملہ کر رہا ہو، ہر وقت یہ اس کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت لکھتے ہیں ہر وقت سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، ضرورت کی باتیں کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہر وقت نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ نماز تو سب سے بڑی عبادت ہے ایمان کے بعد، ہے نا؟ ہر وقت یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز کے اندر مشغول ہے۔ یہ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی شان ہے معتکف کی، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن جو حضرات مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو وہ مرد حضرات گھر میں اعتکاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مسجد ضروری اور شرط ہے مرد حضرات کے اعتکاف کے لیے۔ اگر یہ گھر میں کریں گے تو وہ شرط نہیں پائی گئی، لہذا اعتکاف نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کوئی آدمی وضو کے بغیر نماز پڑھ لے، اور نماز تو پڑھ لی لیکن جو نماز کی شرط تھی وضو، وہ نہیں پایا گیا۔ جب شرط نہیں پائی گئی تو پھر ظاہر نماز بھی نہیں ہوگی، بغیر وضو کے نماز۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے شرط ہے، ضروری ہے مسجد۔ اگر یہ مسجد میں نہیں کرتے مرد حضرات تو وہ اعتکاف ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب ان کو موقع ملے، جو حضرات خواہش رکھتے ہیں اعتکاف کرنے کی، اتنی دیر مسجد میں چلے جایا کریں اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ بلکہ سارا سال جب بھی نماز کے لیے مسجد میں جانا ہو
تو مسجد میں داخل ہوتے ہی نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، تو انشاءاللہ باقی نماز وغیرہ تلاوت وغیرہ عبادات کا ثواب تو ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ سنت اعتکاف نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف والی عبادت سے بالکل ہی ہم محروم ہو جائیں۔ چلیں کوشش کر کے جب بھی مسجد میں جائیں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ موقع دے، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اور باقی کچھ حضرات کوشش کریں کہ وہ مسجد میں جن کو اجازت ملتی ہے وہ شرائط کی اور حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے کچھ حضرات جو ہے وہ اعتکاف بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ لہٰذا چند لوگ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ باقی محلے والوں سے بوجھ اتر جائے گا۔ اس لیے جتنے حضرات بیٹھ سکتے ہیں، جن کو اجازت ہے، وہ حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے بیٹھ جائیں مسجد میں، اور جو نہیں بیٹھ سکے، سنت اعتکاف نہیں کر سکے، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے انشاءاللہ ان کی حسن نیت کی وجہ سے، جو وہ نیت رکھتے تھے اعتکاف بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ اس نیت ہی کی وجہ سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اعتکاف والا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی نیکی کرنے کی، تہجد وغیرہ پڑھنے کی۔ اب اگر کسی دن ان کی آنکھ نہیں کھلتی، لیکن عام روٹین یہی ہے کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں اور اسی نیت سے آج بھی سویا تھا لیکن آنکھ نہیں کھلی، اللہ تعالیٰ اس نیت کی بنا پر اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور وہ نیند اس کے لیے گفٹ ہو جائے گی کہ یہ پہلے بھی پڑھا کرتا تھا اور اس کی نیت بھی یہی تھی کہ یہ پڑھے گا۔ اسی طرح جو حضرات سچی طلب اور خواہش رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔